میں آپ کو اپنے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کرنے دوں گی۔ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ کسی اور کا تصور برداشت نہیں ہوتا۔ میں کیسے آپ کو یہ اجازت دے دوں کہ آپ کسی اور لڑکی کے ساتھ ہم بستری کریں؟ بیوی کی بات سن کر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور اسے کہا، کچھ تو خدا کا خوف کرو، وہ لڑکی زندہ نہیں ہے بلکہ وہ لڑکی مردہ ہے۔ جو بھی ہے، لیکن میں آپ کو اس چیز کی اجازت بالکل بھی نہیں دے سکتی۔ میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا اور دوبارہ سے مجھے کمرے کے اندر کھینچنے لگی۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ اس گاؤں کا رواج ہے، اب ہم یہاں پر رہ رہے ہیں تو ہمیں اس کا رواج بھی ماننا ہی پڑے گا۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں نے یہاں کا امام نہیں بننا، لیکن تم نے ضد کی اور مجھے کہا کہ بہت زیادہ پیسے ملیں گے۔ تمہاری بات مان کر میں امام بدلنے کے لیے راضی ہو گیا، مگر اب جب مجھے وہ کام کرنا پڑ رہا ہے تو تم کیوں بیچ میں آ رہی ہو؟ ابھی بھی خاموشی سے سائٹ پر بیٹھی رہو اور خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں کے لوگ اس قدر گھٹیا ہو سکتے ہیں۔ ہم میں سمجھ رہی تھی کہ یہ بہت ہی صاف اور پاک لوگ ہوں گے۔ میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ یہاں کے لوگ اس قدر جاہل ہوں گے۔ میری بیوی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں کے لوگوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے۔ میں بڑی مشکل سے اس کو برداشت کر رہا تھا، ورنہ میرے بس میں ہوتا تو ابھی یہاں سے اڑ کر اس لڑکی کے پاس پہنچ جاتا جس کی مجھے موت کی خبر ملی تھی، اور وہ بے چینی سے امام کا انتظار کر رہے تھے۔ پچھلا امام اپنے گھر گیا ہوا تھا، اس کی جگہ میں ان دنوں سارے انتظامات سنبھال رہا تھا، مگر ابھی میری بیوی مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں اسے بحث میں لگا ہوا تھا کہ اچانک ہی محلے کی عورت گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس عورت کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ عورت مجھے بہت ہی پسند تھی۔ یہ یہاں کی ایک پرکشش عربی عورت تھی جسے دیکھ کر ہمیشہ ہی میرا دل مچل اٹھتا تھا۔ وہ بھی مجھے پاس آنے کے اشارے کرتی تھی، لیکن چونکہ میں اپنی بیوی کی موجودگی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مایوسی سے بس اس کے اشارے ہی دیکھتا رہتا تھا۔ مگر میں نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا اس دن اس عورت کی خواہش ضرور پوری کروں گا۔ وہ عورت میرے پاس آئی اور آنکھوں میں خمار بھر کے مجھے کہنے لگی، میں کب سے گھر والے آپ کو یاد کر رہے ہیں، مگر تم ہو کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے، کیوں اتنا زیادہ تڑپا رہے ہو؟ وہ معنی خیز باتیں کر رہی تھی اور اس کی باتوں کے مفہوم میں بہت اچھی طرح میں سمجھ رہا تھا۔ میری بیوی بھی نادان نہیں تھی، وہ بھی جانتی تھی کہ یہ عورت مجھ پہ غلط نظر رکھتی ہے، اس لیے اس عورت کو غصے سے جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، اپنے گھر والوں کو بول دو کہ میرا شوہر یہ کام نہیں کرے گا۔ ابھی ہمارا اتنا برا وقت نہیں آیا کہ ہم گناہ کا کام کرنا شروع کر دیں۔ بیوی کی بات سن کر میں نے جلدی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اس کے کانوں میں غراتے ہوئے کہا، تمہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر اس علاقے میں رہنا ہے تو یہاں کے اصولوں کو ماننا ہی پڑے گا۔ اب تم جتنا مرضی انکار کر لو، لیکن میں اس گھر میں ضرور جاؤں گا۔ میں بھی کوئی نیک انسان نہیں تھا، بلکہ مجھے تو ہمیشہ سے ہی عورتوں کو پرکھنے کا بہت شوق تھا۔ بچپن سے ہی میں لڑکیوں کے چکروں میں پھنسا ہوا تھا، اور جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اس کے ساتھ ہی غلط دوستوں کی سنگت مل گئی۔ ان کے ساتھ روز ہی کلب جاتا تھا اور وہاں پر مختلف لڑکیوں کے مزے لیتا تھا۔ مجھے ان چیزوں کی اتنی زیادہ عادت ہو گئی تھی کہ گزارا کرنا ایک سے مشکل ہو گیا تھا۔ ابا نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو زبردستی میری شادی اپنی پسند کی ایک لڑکی سے کر دی۔ میری بیوی بلا شبہ بہت حسین تھی، اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرا ایک عورت پر بالکل بھی گزارا نہیں تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی میں مختلف عورتوں کو دیکھتا تھا، اور جب کبھی موقع ملتا تھا تو ان کی راتوں کو بھی رنگین بناتا تھا۔ میرے دوست میری یہ حالت دیکھ کر اکثر پریشان ہو جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ شادی سے پہلے تک تو ٹھیک ہے، تب ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن ہم تمہارا ساتھ دیتے تھے، لیکن ابھی یہ سب کچھ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی تمہاری بیوی ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنی ساری توجہ اپنی بیوی کو دو۔ ان کی باتیں سن کر میں انتہائی غصے سے ان کی طرف دیکھتا، انہیں کہتا کہ اب جب تم لوگ مجھے عادت ڈال چکے ہو تو مجھے سدھارنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ میری یہ عادت اب کبھی بھی نہیں چھوٹ سکتی۔ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ خاموشی سے میرا ساتھ دو یا پھر میرے معاملات سے دور ہو جاؤ۔ وہ چونکہ میرے دوست تھے، میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھے، اس لیے انہوں نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور یوں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی
میں مختلف عورتوں میں منہ مارنے لگا۔ میری طلب تھی جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہر روز ہی مجھے ایک مختلف عورت چاہیے ہوتی تھی۔ میری بیوی اب مجھ سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر ہی مجھ سے کہتی تھی کہ میں اسے محبت نہیں کرتا، اسے وقت نہیں دیتا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ ایک عورت پر میرا گزارا نہیں ہے۔ وہ عربی عورت تیزی سے میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، چلو نا اب چلتے ہیں۔ اس نے یہ جملہ عربی میں ادا کیا تھا اور اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور دروازے سے باہر نکلنے لگا کہ بیوی دوبارہ سے دروازے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ کو یہاں سے نکلنے کی اجازت ہرگز بھی نہیں دوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے سائٹ پر ہو جاؤ ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ تم نے اسے پاکستان میں کیوں بلایا؟ اس عربی عورت نے دوبارہ مجھ سے پوچھا۔ مجھ سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی جو میں نے اپنی بیوی کو پاکستان سے بلا لیا تھا۔ دراصل میری بیوی بہت زیادہ ضد کر رہی تھی اور وہاں پر اس کی زندگی بھی خطرے میں تھی۔ میری بیوی کو ڈر تھا کہ وہ لوگ بہت جلد آ کر اسے مار دیں گے، اسی وجہ سے وہ مجھے ہر روز کال کرتی تھی اور میرے سامنے روتی تھی، پیٹتی تھی، چلاتی تھی۔ مجھے یہی تھا کہ یہاں پر آ کر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جائے گی اور میں اپنے کاموں میں مگن رہوں گا، مگر میں نہیں جاننا چاہتا تھا کہ وہ مجھ پر حد سے زیادہ نظر رکھنا شروع کر دے گی، یہاں تک کہ میرے اٹھنے بیٹھنے پر بھی تنقید کرے گی۔ اب تو حالات یہ ہو گئے تھے کہ اگر میں رات کو گھر سے باہر نکلتا تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے نکل آتی اور کافی آگے جا کر مجھے پتہ چلتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہی ہے۔ جب میں اسے پوچھتا تو بڑے آرام سے مجھے بتا دیتی کہ مجھے آپ کے لیے پریشانی ہو رہی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کہاں پر جا رہے ہیں۔ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ جاتا۔ اتنے سارے دنوں میں ایک بار بھی زنا نہیں کر پایا تھا اور اب مجھے بے چینی تھی جو بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد مجھے اتنا اچھا موقع مل رہا تھا، لڑکی بھی مردہ تھی، میں اس کے ساتھ جو چیز چاہے کر سکتا تھا اور مجھے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میرے اندر کا شیطان دوبارہ سے جاگ رہا تھا۔ میں بس کسی طرح سے اس لڑکی کے وجود کو اپنے ہاتھوں میں بھرنا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ وہی سب کچھ کرنا چاہتا تھا جو میں نے ایک لمبے عرصے سے سوچا ہوا تھا، جو میں نے فلموں ڈراموں میں دیکھا ہوا تھا۔ پچھلے چند راتوں سے میں بہت ہی واہیات فلمیں دیکھ رہا تھا اور یہ سب اس لیے کر رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بہت جلد ہی مجھے ایک مردہ لڑکی ملنے والی ہے۔ جب میں نیا اس گاؤں میں آیا تھا اور مجھے اس رواج کے بارے میں پتا چلا تھا تب مجھے بہت حیرانگی ہوئی تھی اور غصہ بھی آیا تھا کہ کوئی مردہ لڑکی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن جب ایک بار میں نے اپنی آنکھوں سے اس امام کو لڑکی کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا تو میرے اندر بھی خواہش جاگنے لگی اور میں نے بھی سوچا کہ اس میں ذرا بھی برائی نہیں ہے، بلکہ اس سے تو نہ صرف انسان کی نفسانی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رسم بھی پوری ہو جاتی ہے، لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور مرد کا اپنا دل بھی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ میری بیوی آ کر زور سے میرے گلے لگ گئی اور مجھے کہنے لگی، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ میرے دل میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کو میں نے تیزی سے خود سے الگ کیا اور اسے کہا کہ فی الحال تو میرے سر میں شدید تکلیف ہو رہی ہے اور یہ تکلیف تمہاری ان فضول باتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جب تمہیں ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ یہاں پر رواج ہے تو تم کیوں نہیں بات مان رہی؟ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ لوگ ہمیں یہاں سے نکال دیں؟ میری بات سن کر میری بیوی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ خود بھی یہاں پر خوش تھی، اسے بہت ساری سہولیات ملی ہوئی تھی۔ اس گاؤں کے صرف ایک ہی بری بات تھی کہ یہاں پر اتنی گندی رسم تھی، اس کے علاوہ اس گاؤں میں اور کسی بھی قسم کی برائی نہیں تھی۔ اب کہ وہ عربی عورت اردو زبان میں بات کرنے لگی اور میری بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر تم اسی طرح سے نخرے دکھاتی رہیں اور اپنے شوہر کو میرے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی تو لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کریں گے، اور یہاں کے لوگوں کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہاں کے لوگ اپنی رسموں کو پورا کرنے کے لیے بھی کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں۔ اگر تم نے اپنے شوہر کو رسم پوری کرنے کی اجازت نہ دی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تم دونوں کو یہاں سے نکال دیں یا تم دونوں کو کوئی بھیانک سزا دیں۔ اب میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے شوہر کو میرے ساتھ چلنے کی اجازت دے دو۔ میری بیوی آنکھوں میں آنسو لے کر سائڈ پر ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ صرف آخری بار میری بات سن لیں۔ میں نے اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلایا اور اسے سائڈ پر لے کر چلا گیا۔
وہ چند لمحوں کے لیے خاموشی سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور مجھ سے پوچھنے لگی، کیا آپ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں؟ بیوی کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ ابھی میرے لیے سب سے ضروری یہی تھا کہ میں اپنی بیوی کو مطمئن کرتا۔ میں نے اسے ہر طرح سے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، پھر میری قسم کھائیں کہ آپ اس لڑکی کے پاس تو جائیں گے، لیکن آپ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کریں گے۔ ویسے بھی آپ اس لڑکی کے ساتھ اکیلے کمرے میں موجود ہوں گے، کون سا باقی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے وعدہ کر کے جائیں کہ آپ اس لڑکی کے قریب بھی نہیں جائیں گے اور نہ ہی اسے ہاتھ لگائیں گے۔ بیوی کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں سوچا کہ ضرور آج میری بیوی لڑک جائے گی، کیونکہ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا اچھا موقع میرے ہاتھ آ رہا ہے، میں اس موقع کو گنوا نہیں سکتا۔ مگر اپنی بیوی کی تسلی کے لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی گھبرانے کی ضرورت ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ تھوڑی سی مطمئن ہو گئی اور میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، میری ایک اور بات بھی سنتے جائیں، اس عورت سے بھی دور رہیے گا، اس عورت کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں۔ نہ جانے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ عورت آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گی، مگر جب بھی یہ عورت آپ کے پاس آئے تو آپ پھر مجھے سوچ لیجئے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس بار بھی میں نے تیزی سے ہاں ہلایا اور اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے بعد میں نے اس عورت کو کہا کہ چلو اب چلتے ہیں۔ وہ عورت مجھے دیکھ کے پراسرار انداز میں مسکرانے لگی اور پھر اس گھر سے باہر نکل گئی۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ اس کی کزن کا انتقال ہوا تھا۔ اس کی کزن بھی اسی کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ وہ عربی میرے انتہائی قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے جسم کو میں اچھی طریقے سے محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے شدید بے چینی ہو رہی تھی۔ پھر وہ عورت میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی کہ نہ صرف آپ اس عورت سے بھی فائدہ اٹھائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی آج آپ کے لیے حاضر ہوں۔ کافی دنوں سے میں آپ کو نوٹ کر رہی ہوں اور اب میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ اب میں مزید خود پر کنٹرول نہیں کر سکتی۔ مہربانی کریں اور میری بے چینی دور کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ وقت گزار کر کسی بھی قسم کی مایوسی نہیں کریں گے۔ میں نے حیرانگی سے اس عربی عورت کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی تو میں نے اس لڑکی کے پاس جانا ہے، ابھی میں تمہیں کیسے وقت دے سکتا ہوں؟ وہ عورت مجھے کہنے لگی کہ ابھی اس کام میں بہت زیادہ دیر ہے، ابھی تو کچھ عورتیں آئیں گی، انہوں نے کچھ کام کرنے ہیں، اس کے بعد ہی آپ کو اس کے پاس جانے کی اجازت ملے گی، فی الحال آپ میرے ساتھ چلیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئے میں بے ساختہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی عورتوں کی طرف دیکھنے لگا جو اپنی ہی باتوں میں مگن تھی۔ ان میں سے کسی کا بھی میری طرف دھیان نہیں تھا۔ میرا دل اس وقت بہت ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس عورت کی بات مان کر اپنی زندگی خطرے میں ڈال دوں یا پھر خاموشی سے یہیں پر بیٹھا رہوں۔ ارے آپ کو ان میں سے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عورتیں میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اور نہ ہی وہ مجھے کسی کام سے منع کر سکتی ہیں۔ میں ایک آزاد عورت ہوں اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہوں۔ جو کرتی ہوں اپنی مرضی سے کرتی ہوں اور کسی سے بھی خوفزدہ نہیں ہوتی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ بھی کسی سے خوفزدہ نہ ہوں اور جلدی سے میرے ساتھ چلیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر وقت کم بچ جائے۔ میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے اندر جتنے بھی ارمان ہیں وہ سارے کے سارے میں نے آج ہی پورے کرنے ہیں۔ مجھے ڈر ہے اگر وہ ارمان جلدی میں پورے نہ کیے تو وہ آگ بن کر مجھے ہی جلسا دیں گے۔ اس کی باتیں میرے وجود میں آگ لگا رہی تھی۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ اس کا سراپا بلا شبہ کسی بھی مرد کو بے قابو کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں کافی لمبے عرصے سے ہی نظریں چرا رہا تھا، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ آج میرا ہی دن ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری لاٹری نکل آئی ہے۔ آج ہر طرف سے عورتیں ہی میرے پاس آ رہی ہیں۔ میں جب اس کے کمرے میں پہنچا تو ایک بہت ہی پیاری خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بستر پر دھکا دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر انتظار کیجیے، تب تک میں آپ کے لیے تیار ہو کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے واش روم چلی گئی اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کے پیچھے ہی واش روم چلا جاؤں، اگر ابھی میں اس کے ساتھ اتنا زیادہ فری نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھ رہا تھا اور مجھے تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ عربی اور کن چیزوں سے انہیں شدید نفرت ہے۔ آج سے پہلے میرا سامنا کبھی بھی عربی عورت سے نہیں ہوا تھا۔ باتیں تو میں نے ان کی کافی کی تھی،
لیکن اس طرح سے ہم بستری میں ان کے ساتھ پہلی بار کرنے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اسے دیکھ کے چند لمحوں کے لیے میں پلک جھپکنا بھول گیا۔ وہ عورت بلا شبہ دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک تھی۔ اس کا حسن بہت ہی جان لیوا تھا۔ میں جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں کسی روبوٹ کی طرح دوبارہ سے بستر پر بیٹھ گیا اور چہرے پہ مسکراہٹ سجا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر آ رہی تھی۔ اس کے یہ قدم مجھے اپنے دل پر بوجھ محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اب جلدی سے میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے مزید صبر نہیں ہوگا۔ میری بات سن کے وہ مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو میرے پاس 2 گھنٹے موجود ہیں۔ یہ 2 گھنٹے میں آپ کے نام کروں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو ابھی نہانا پڑے گا، کیونکہ آپ کے وجود سے مجھے بہت ہی گندی بو آ رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس اس وقت آؤں جب وہ مجھے آپ کے وجود سے ایک بہت ہی پیاری خوشبو ملے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ اسے خوشبو بہت پسند ہے، وہ ان سے مدہوش ہو جاتی ہے۔ جب اس نے مدہوشی کا نام لیا تو میں بھی جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہیں پہ رکو اور مجھے وہ خوشبو دو جو تمہیں پسند ہے، میں 5 منٹ کے اندر اندر فریش ہو کر آتا ہوں۔ عورتوں کو مدہوش کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا، کیونکہ جب وہ مدہوش ہوتی تھیں تب وہ اپنا آپ مکمل طور پر مرد کے حوالے کر دیتی تھیں۔ میں تیزی سے واش روم کے اندر داخل ہو گیا اور فریش ہونے لگا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد جب میں باہر نکلا تو وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے قریب جاتا، اچانک ہی دروازے پر دستک ہو گئی۔ دستک کی آواز سن کر میں بہت بری طرح سے گھبرا گیا۔ وہ عورت بھی خوفزدہ ہو گئی اور میری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہنے لگی کہ کون آ گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور میں نے اسے غصے سے کہا کہ مجھے کیا پتا، میں تو تمہارے کہنے پہ یہاں پر آیا تھا اور تم نے ہی مجھے تسلی دی تھی کہ ڈرنے کی یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور اب ہماری موجودگی میں ہی کوئی چلا آیا ہے۔ تم جلدی سے اسے یہاں سے بھگاؤ ورنہ ہم دونوں کسی بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں دیکھتی ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ جلدی سے اس دروازے کے پیچھے جا کر چھپ جائیں۔ میں جلدی سے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر چلا گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنا لباس تبدیل کیا۔ اب دوبارہ سے وہ ایک اچھے لباس میں موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اپنی بیوی کی آواز سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اگر میری بیوی مجھے یہاں پر اس حالت میں دیکھ لیتی تو وہ مجھے جان سے مار دیتی، پھر اس کے ساتھ ساتھ سارے گاؤں والوں کو بھی میری حقیقت کے بارے میں پتہ چل جاتا۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں سب کی نظروں میں بہت ہی معصوم تھا اور میں ہمیشہ ہی معصوم بن کے رہنا چاہتا تھا۔ میرا شوہر اس وقت کہاں ہے؟ میری بیوی نے غراتے ہوئے اس عربی عورت سے سوال کیا۔ وہ عربی عورت اسے تڑپانے والے لہجے میں کہنے لگی کہ مجھے کیا پتا تمہارا شوہر کہاں ہے، تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ کہاں پر ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اسی وقت اپنی بیوی کو ایک ایسی جگہ پر پھینک دوں جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ اس نے عربی عورت کو باتوں کو کسی خاطر میں نہیں لیا اور کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ عربی عورت تیزی سے اس کے سامنے جا کے کھڑی ہوگی، اسے کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں تم نہیں آ سکتی۔ میری بیوی نے اسے دوبارہ سے کہا کہ میں سارے گاؤں والوں کو تم لوگوں کی حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی، تم نے جس کو بتانا ہے جا کر بتا دو۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تمہارا شوہر یہاں پر نہیں ہے، مگر تم ہو کہ ایک ہی ضد لگا کر بیٹھی ہوئی ہو۔ اسی وقت ہی عربی عورت کی اذن آ گئی اور میری بیوی کو کہنے لگی کہ آپ کا شوہر گھر کے پچھلے حصے میں موجود ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ جا کر اسے بات کر لیں۔ میں نے شکر کی ایک سانس لی اور میری بیوی وہاں سے چلی گئی، لیکن جاتے ہوئے وہ عربی عورت کو دھمکی دینا نہیں بولی۔ حبیبی جلدی سے باہر نکل آؤ، تمہاری بیوی چلی گئی ہے۔ میں بھی تیزی سے باہر چلا گیا۔ عربی عورت دوبارہ سے مدہوش نظر آنے لگی تھی، لیکن آپ میرا نشہ اتر چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ فی الحال میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ابھی میری ذہنی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے تھوڑا سا سکون کرنا ہے، سکون کرنے کے بعد ہی میں کچھ کرنے کے قابل ہوں گا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پہ غصے کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ فی الحال مجھے تمہاری شدید طلب ہو رہی ہے، اور اگر تم مجھے نہ ملے تو شاید میں اپنے ہوش کھو بیٹھوں گی۔ اس کے باوجود بھی تم یہ سب کہہ رہے ہو؟
ہاں، کیونکہ ابھی اپنی بیوی کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ اتنی جلدی بے وقوف نہیں بنے گی۔ جب وہ دیکھے گی کہ میں صحن میں موجود نہیں ہوں تو وہ دوبارہ سے یہاں پر چلی آئے گی، اور اگر اس بار وہ چلی آئی تو وہ پورا کمرہ چھان مار کر ہی آرام کرے گی۔ فی الحال میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں رات کے وقت تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ میں اس کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ اس وقت اپنی خواہش پوری کرنے سے بھی زیادہ ضروری یہ چیز تھی کہ میں اپنی عزت کو محفوظ کرتا۔ میں اپنی بیوی کی نظروں میں بالکل بھی نہیں گرنا چاہتا تھا۔ جب میں باہر گیا اور اسی جگہ پر جا کر بیٹھا تو وہ عورتیں حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگیں، مجھے کہنے لگیں کہ تم ابھی تک یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تم اس مردہ لڑکی کے پاس کیوں نہیں گئے؟ عورتوں کی بات سن کر میں انہیں حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ دراصل مجھے ماریا نے کہا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا، تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ ایک عورت وہاں پر آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اب تمہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم نے ایک اور امام کو بلا لیا تھا، اس نے ایک کام مکمل کر لیا ہے اور اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا، لیکن اب مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے اوجھل کیا ہوا، یہاں پر تو سارا معاملہ ہی بدل گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس عربی عورت کا بھی حشر نشر کر دوں جس نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا، مجھ سے اتنا اچھا موقع چھین لیا تھا۔ میں غصے سے وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلا آیا اور گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی پہلے ہی موجود تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال تھیں۔ مجھے دیکھ کر بیزارگی اسے ہونے لگی اور میں اس کے قریب ہو کر گزرنے ہی لگا تھا کہ اس نے دوبارہ سے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگی کہ آپ کہاں پر چلے گئے تھے؟ میں آپ کے لیے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اسے کہا کہ خدا کے لیے بس کر دو، مجھے کھل کر سانس لینے دو۔ اب کیا میں تمہاری وجہ سے کہیں جا بھی نہیں سکتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر آپ تو جانتے ہیں کہ اس گاؤں کی عورتیں کتنی عجیب و غریب ہیں۔ بس مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی عورت آپ کو بہکانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں کچے اعصاب کا مالک ہوں جو ان عورتوں کی باتوں میں آ جاؤں گا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ تمہیں میری رکھوالی یا چوکیداری کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی اب تھوڑی سی سنجیدہ ہو گئی تھی اور پھر مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، معاف کر دیجئے، میں آئندہ دھیان رکھوں گی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ عربی عورت کے اس کام کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس کے مقصد کے بارے میں جانوں۔ میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ بہت ہی چالاک عورت ہے۔ وہ کبھی بھی میری باتوں میں نہیں آئے گی اور نہ ہی کسی راز سے پردہ اٹھائے گی۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا میں نے خود ہی کرنا تھا۔ ایک اور بات جو مجھے تجسس میں مبتلا کر رہی تھی وہ ان عورتوں کی فکر تھی۔ وہ عورتیں یہ بات کر رہی تھیں کہ آج ہم نے ایک نئے امام کو بلا لیا ہے، کل اگر ہم ایک اور نئے امام کو بلا لیں گے پھر تو مسئلہ ہو جائے گا، سب کو ہی اس راز کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ دوسری عورت کہنے لگی کہ فکر مت کرو، یہ امام اپنے دل میں ہی راز دبا کر رکھے گا اور کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتائے گا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا؟ جبکہ ہم سب لوگ ہی یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر امام اپنی بیوی سے سچ نہیں چھپاتے۔ اگر اس امام نے اپنی بیوی کو بتا دیا تو سمجھو سب لوگوں کو ہی اس بارے میں پتہ چل گیا۔ میں پہلے ہی تم لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ کسی ایسے امام کو ڈھونڈو جو ہمارے علاقے سے تعلق نہ رکھتا ہو، یا کسی ایسے امام کو تلاش کرو جس کی کوئی بیوی نہ ہو۔ وہ عورتیں بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا نظر آ رہی تھیں اور تبھی میری دل میں یہ تجسس پیدا ہو گیا تھا کہ آخر ایسا کون سا کام ہے جس کے فاش ہونے کا یہ عورت اتنی زیادہ خوفزدہ نظر آ رہی ہے۔ شاید میں آج جانے میں کامیاب ہو جاتا اگر میری بیوی اور میری محبوبہ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہ کرتے۔ اب تو مجھے ان دونوں کے وجود سے ہی شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، مجھے یہ دونوں ہی شدید زہر لگ رہی تھیں۔ ان دونوں نے ہی میرا بہت بڑا نقصان کیا تھا، اور شام کے وقت میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ہی میرا عربی دوست وہاں پر چلا آیا اور مجھے کہنے لگا، یار کیا تم تھوڑی دیر کے لیے باہر آ کر مجھ سے بات کر سکتے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم باہر چلو، میں آتا ہوں۔ جب میں باہر گیا تو وہ پریشانی سے میری طرف بڑھا اور مجھے کہنے لگا، یار تم نہیں جانتے اس گاؤں کے لوگ اب بہت زیادہ جاہل ہو گئے ہیں،
انہوں نے جہالت کی انتہا کر دی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی نئی بات کرو، یہ بات تو بہت پرانی ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ ابو امام کو تقریباً 2 گھنٹوں کے لیے مردہ لڑکی کے ساتھ کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ وہ نہ صرف اس کے ساتھ زنا کرتا ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ جو کل امام اس لڑکی کے ساتھ اندر بند تھا، اس کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس نے لڑکی کے ساتھ کیسے کیسی حرکتیں کرنی ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ نیک تھا اور خدا کا خوف رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے لڑکی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ باقی سب لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوگا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ان لوگوں نے اس کمرے میں کیمرے لگوائے ہوئے ہیں۔ جب وہ امام باہر نکلا تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ وہ برا سلوک کیا، یہاں تک کہ وہ امام بھی غائب ہو گیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اسے زمین کھا گئی ہے یا آسمان نکل گیا ہے۔ مجھے تو اس امام کی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ اپنے دوست کی بات سن کے میرا دل بھی خوف سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اپنی بیوی سے میں یہی بات کر رہا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کسی بھی قسم کی غلط حرکت نہیں کروں گا، صرف اور صرف اس کے ساتھ کمرے کے اندر موجود رہوں گا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اگر امام غائب ہو گیا ہے تو تمہیں اس بارے میں کس نے بتایا؟ میرے دوست نے مجھے کہا کہ امام نے اسی وقت ہی اسے میسج کر دیا تھا جس وقت اسے ان لوگوں نے وہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا، مگر ابھی تک اسے اس راز کے بارے میں پتہ نہیں چلا تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ راز امام کو اسی وقت ہی بتایا جاتا ہے جب وہ اس لڑکی کے ساتھ زنا کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ وہ بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ تم بھی تو یہی سب کچھ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اپنے بارے میں تم کیا کہنا پسند کرو گے؟ خدا کے لیے میرا تو تم نام ہی نہ لو، میری زندگی میں آنے والی تمام عورتوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے سکون نہیں لینے دے رہی، میرا دل کرتا ہے کہ یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں۔ میں نے چڑھتے ہوئے کہا اور میرا منہ بنا دیکھ کے وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے یار، رو کیوں رہے ہو؟ کیا تیری دوبارہ سے اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ کوئی نئی بات، کل لڑائی تو میری اس کے ساتھ روز ہی ہوتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کسی دن میں اس کا سر ہی نہ کھول دوں، کیونکہ جس طرح کی وہ باتیں کرتی ہے اور جس طرح سے وہ مجھے تنگ کرتی ہے، مجھے یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ ایک دن وہ میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گی۔ یار تم کچھ زیادہ ہی اس پہ غصہ نکالتے ہو، جبکہ تمہاری بیوی تو اتنی معصوم اور اتنی اچھی ہے۔ اگر مجھے اتنی اچھی معصوم بیوی ملتی تو قسم سے انہیں تو ساری زندگی نخرے اٹھاتا اور ذرا بھی شرم محسوس نہ کرتا، مگر ہائے میری قسمت، مجھے ایک بہت ہی بد کردار بیوی ملی ہے۔ میں اسے جان بھی نہیں چھڑوا سکتا اور اس کے ساتھ رہنا بھی مشکل ہے۔ دوست کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے میں خاموش ہو گیا۔ یہی وہ لمحے تھے جب مجھے اپنی بیوی کی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا، لیکن جب وہ وہاں سے گیا تو وہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ گھر واپس آیا تو میری بیوی پہلے ہی تیار بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ ہم پاکستان واپس جا رہے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہ بات کیسے کر سکتی ہو جبکہ تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ پاکستان میں ہمارے جانی دشمن موجود ہیں، مگر میرے چاچو نے مجھے کہا کہ اب معاملات ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور جو ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے تھے انہوں نے بھی ہمیں معاف کر دیا ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں ہنس دیا۔ میں نے اسے کہا کہ یا تو تم بہت زیادہ معصوم ہو یا پھر معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے تمہارے ماموں کو بھی اتنا زیادہ خوفزدہ کر دیا ہے اور انہیں یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے ماموں نے ہمیں دوبارہ پاکستان نہ بلایا تو نہ صرف ہمارے ماموں کو نقصان پہنچے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہارے کزنوں کا بھی جینا حرام کر دیں گے۔ میری بیوی ہمنکوں کی طرح میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ آپ کو اس بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ بیوی کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی بلکہ ایک لمبا عرصہ میں نے پاکستان میں گزارا ہے اور اسی طرح کے واقعات سے میرا واسطہ پڑتا رہا ہے۔ باتوں میں یہ اندازہ میں لگا لیتا ہوں کہ اس وقت انسان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اور اپنے ماموں کی جو باتیں تم مجھے بتا رہی ہو اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ تمہارے ماموں اپنی جان بچانے کے لیے ہماری جان کو خطرے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، مگر میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ دراصل آج سے کچھ سال پہلے ہی اپنی بیوی کے ساتھ ایک پرسکون میں زندگی گزار رہا تھا۔ تب میرے والدین بھی زندہ تھے اور گھر میں خوشیاں تھیں۔
پیسوں کی ریل پیل تھی، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں لڑکیوں کے چکر میں ملوث تھا۔ اور پھر ایک دن میں نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی چودھری کی بیٹی ہے۔ جب چودھری کو اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ میری جان کا دشمن بن گیا۔ وہ ہر جگہ مجھے پاگل کتوں کی طرح تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ جہاں تک میرے والدین کا سوال تھا تو خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے رخصت ہو گئے۔ اب پیچھے صرف اور صرف میری بیوی بچی تھی اور اپنی بیوی کو اس کی خالہ کے پاس پہنچا دیا۔ دراصل اس کی خالہ کے بارے میں کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس محفوظ ہے۔ خود میں اپنے ایک دوست کے ذریعے سعودیہ کے چھوٹے سے گاؤں میں آ گیا اور مجھے لگ رہا تھا یہاں پر آ کر میری زندگی پرسکون ہو جائے گی، لیکن یہاں پر میں جب سے آیا تھا تب سے میری بیوی مجھے پریشان کر رہی تھی۔ وہ دن رات مجھے کالز کرتی رہتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ اپنے پاس بلا لیں ورنہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ یہ بات تو میں بھی مانتا تھا کہ سارے معاملے میں غلطی صرف اور صرف میری ہی ہے، اس لیے میری بیوی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی بیوی کی بات ماننے کا فیصلہ کیا اور اسے اپنے پاس بلا لیا، مگر یہاں پر آ کر اس نے میری زندگی مزید تنگ کر دی۔ اس واقعے کو تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ 1 مہینے کے بعد گاؤں میں دوبارہ سے ایک کنواری لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال پر وہ عربی دوبارہ سے میرے پاس آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ ہمیں اب تمہاری ضرورت ہے، اب تم ہمیں انکار مت کرنا، پہلے بھی تمہارے انکار کی وجہ سے اس معصوم امام کی جان چلی گئی۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری جان جائے کیونکہ میں تم سے بہت ہی محبت کرتی ہوں اور تمہیں اپنانا چاہتی ہوں۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تم بھی میرے ساتھ ہوگے۔ میں نے اس کی بات سن کے ایک نظر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میری بیوی ابھی نہیں آئی تھی، ورنہ یہاں پر ایک دوسری جنگ شروع ہو جاتی جس میں موت صرف اور صرف میری ہی واقع ہونی تھی۔ میں نے اس عربی عورت سے کہا کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی زبان کو سنبھال کر بات کیا کرو اور مجھ سے دوبارہ اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب میں دوبارہ تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوں گا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر وہ کھل کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، دیکھو یہ تو تم کسی طرح کی باتیں کر رہے ہو جبکہ تم حقیقت سے بہت اچھی طرح سے واقف ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کے وجود سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ تم ایک چڑیا پر ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کے باوجود بھی تم یہ سب کچھ کہہ رہے ہو اور اتنے اچھے موقع کو اپنے ہاتھ سے گنوا رہے ہو۔ یہ پورا مہینہ دراصل میں نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارا تھا اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی بہت ہی نیک اور پاک دامن عورت ہے، لہٰذا مجھے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ماضی میں میں جو کچھ بھی کر چکا تھا ہم اس پر بہت زیادہ شرمندہ تھا، مگر میں اپنے حال کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ اس رات سے پردہ اٹھانا ابھی بھی میرے دل میں تھا، مگر میں ایک اچھے موقع کا انتظار کر رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں خود سے اس کام میں ملوث نہ ہوں بلکہ کوئی میرے کام آئے اور مجھے زبردستی ہی اس کام میں ملوث کرے۔ ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بستی میں جتنے بھی امام تھے وہ چلے گئے تھے، زیادہ تر تو اس خوف کی وجہ سے چلے گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا سلوک اس پچھلے امام کے ساتھ ہوا ہے ویسا ہی سلوک ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو جائے۔ چونکہ ان کے پاس کسی بھی قسم کا ثبوت نہیں تھا، اسی وجہ سے کوئی بھی ان کی پولیس میں شکار نہیں لگ رہا تھا۔ اور سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ کسی کو مجرم کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کام کرنے والا کون ہے، کس نے اس امام کو غائب کیا ہے۔ چلو اب مجھے نخرے نہ دکھاؤ اور جلدی سے میرے ساتھ چلو، یہ کہہ کر اس عورت نے دوبارہ سے میرا بازو پکڑا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے اپنے بازو کو آزاد کروایا اور اسے کہا کہ جب میں نے تمہیں ایک بار کہہ دیا ہے تو کیا تم سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ پچھلی بار تم نے کسی اور امام کا بندوبست کر لیا تھا اور بہتر یہی ہے کہ اس بار بھی کسی اور امام کا بندوبست کر لو۔ وہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے بازو کو جھٹکو، تم نے کیا سوچ کر میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ میں بہت ہی تحمل سے اس کی باتیں سن رہا تھا، پھر میں نے بہت ٹھنڈے لہجے میں اسے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی بدتمیزی نہیں کی بلکہ میں نے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائی ہے۔ وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی جبکہ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر وہیں بیٹھ گیا۔ میری بیوی میرے پاس آئی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ یہ عورت آپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے گئی ہے، مگر میں آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں،
یہی عورت ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے۔ اب کی بار میں نے سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی۔ اس نے مجھے کہا، میں ہمیشہ ہی آپ کو اس عورت سے دور رہنے کا کہتی تھی، مگر اس بار میں آپ کو اس عورت کے قریب جانے کا کہوں گی۔ میں نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور اسے کہا کہ تم ہوش میں تو ہو؟ اس نے تیزی سے سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی، میں ہوش میں ہوں۔ چند دن پہلے ہی میں نے اس عورت کو منہ سے ایک بہت ہی عجیب و غریب بات سنی تھی۔ وہ عورت کچھ ویڈیوز کو انٹرنیٹ پہ چڑھانے کی بات کر رہی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس لڑکی کے ساتھ وہ سب کچھ کر کے فارغ ہوں گے تو آپ پر وہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی۔ تب آپ صرف اور صرف اس عورت کی باتوں کو ریکارڈ کریں گے اور پھر وہ ریکارڈنگ مجھے دے دیں گے۔ اس کے بعد میں جانوں اور میرا کام جانے۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو مجھے ایک مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ باقی سب لڑکیوں کو اس سب سے بچانے کے لیے یہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کسی کی بھی مدد نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کر آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دے رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اب آپ کا دل بدل چکا ہے اور شاید اب آپ کا دل یہ سب کچھ کرنے کے لیے راضی نہ ہو، مگر اس سب کے علاوہ اب ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں بچا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے باہر کی طرف دھکا دیا اور کہنے لگی، جلدی سے اس عورت کے پاس جائیں اور اسے جا کر راضی کریں، اس کی بات مانیں، اور پھر اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ سب کچھ کر کے وہ باتیں ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دیں۔ اپنی بیوی کے کہنے کے مطابق میں نے ویسا ہی کیا۔ پہلے میں اس عورت کے پاس گیا، اس کے دل کو خوش کیا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کسی عورت کے پہلو میں خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرے بس ذہن میں بار بار اپنی بیوی کا خیال آ رہا تھا، اور یہ شاید اسی وجہ سے تھا کہ میرا دل اب گناہوں سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ جب میں اس لڑکی کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگا تو میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی میں اس کے ساتھ ہر حد کراس کر گیا۔ میں موبائل چلانے میں بہت زیادہ ماہر تھا اور اس انداز میں چلاتا تھا کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ جب میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہا تھا تو میں اس کے اوپر سایہ بنا ہوا تھا اور پیچھے کی طرف میں نے موبائل رکھا ہوا تھا۔ اس موبائل میں ہی میں نے پولیس والے کو کال ملا چھوڑی تھی، چونکہ میں اپنا کام مکمل کرنے والا تھا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا وہ عورت میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہاری یہ ویڈیو بہت ہی وائرل ہوگی۔ تب مجھ پہ یہ راز آشکار ہوا کہ اس علاقے کا کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ یہ تو اس عورت نے سب لوگوں پر زبردستی مسلط کیا ہوا تھا۔ یہ عورت اس علاقے کی سب سے اثر و رسوخ رکھنے والی عورت تھی۔ سب لوگوں پر اس سے بہت زیادہ گھبراتے تھے اور کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس عورت نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ان لڑکیوں کی ویڈیو کو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کرتی تھی اور کروڑوں روپے کماتی تھی۔ وہ تمام باتیں پولیس اسٹیشن سنی جا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری لوکیشن بھی ٹریس ہو گئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پولیس وہاں پر پہنچ گئی۔ پولیس اس عورت کو پکڑ کر لے گئی اور اس عورت کو عبرتناک سزا ملی۔ میں نے پولیس کو کہا کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اس عورت کو پکڑوانے کے لیے ہی کیا ہے، لہٰذا انہوں نے مجھے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس عورت کے ساتھ جتنے بھی لوگ ملوث تھے ان سب کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، اور پھر اس بستی میں بھی دوبارہ سے تعلیم دی جانے لگی۔ چند ہی سالوں کے بعد اس بستی کے حالات ٹھیک ہو گئے اور اس کے لوگ کافی تعلیم یافتہ ہو گئے۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ حکومت نے کبھی اس علاقے کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا معمولی گاؤں سمجھتے تھے اور یہ صحرا میں ایک چھوٹے سے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ جب حکومت کو پتہ چلا کہ یہاں پر ایسے واقعات عمل کیے جا رہے ہیں تب اس نے سختی کی۔ میں بھی ان تمام گناہوں سے توبہ کر چکا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگا جہاں پر صرف اور صرف پاکیزگی تھی۔